عبداللہ اور میری بہن شیما، یہ جو دونوں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں امی جان؟ تو اس وقت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بیٹا یہ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ کہتے ہیں امی جان میں بھی جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ، اماں جان میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قربان جائیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ذرا میری طرف سے سنیں حضور کیسے گئے جنگل میں، پہلی مرتبہ حضور جنگل میں کیسے گئے۔ عبداللہ اور شیما جا رہے ہیں بکریاں چرانے۔ حضور نے پوچھا امی حلیمہ یہ کہاں جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا، حلیمہ کہنے لگی، عرض کرتی ہیں کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ عرض فرماتے ہیں امی میں بھی جاؤں گا۔ حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے گھونگا جانتے گھونگا حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ رسی میں ڈال کر حضور کے گلے میں لٹکایا۔ میری نیت یہ تھی کہ ان کو کسی کی نظر نہ لگے، اس لیے کہ خوبصورت کتنے تھے۔ قرآن کہتا ہے ودھا، تیرے رخسار کی قسم، تیرے خوبصورت گالوں کی قسم۔ حالانکہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے چاشت کی قسم۔ اہل عشق کہتے ہیں اس سے مراد حضور کے رخسار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخسار بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے رخسار سورج کی طرح ایسے چمکتے تھے جیسے چاشت کے وقت سورج چمکتا ہے۔ اور حضور کی زلفوں کی قسم، واللیل، تیری زلفوں کی قسم، قربان جائے اس رخ والضحا پر، اس کے حسن پر۔ یوں تو بچپنے میں ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن جس کو خدا نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر پیدا کیا ہو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے اس ہفتے کے اندر ایک عنوان ہے حسن مصطفیٰ۔ انشاءاللہ کسی محفل میں حضور کا حسن بھی ہم بیان کریں گے۔ اب یہاں سے آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ جڑنا ہے، آنا ہے، اور آپ کو روزانہ حضور کی سیرت پاک پر بیان سننا ہے، میلاد النبی تک انشاءاللہ تعالی۔ میں امید کرتا ہوں آپ آئیں گے اور ہم حضور کی سیرت کا ذکر کریں گے۔ بس آج ہم نے یہ موڈ بنا لیا ہے اور یہ طبیعت بنا لی، ہم صرف حضور کی سیرت ہی بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یاد آئی ان کی بات جسے دنیا کہتی ہے رابعہ بصری۔ رابعہ نے کہا، رابعہ سے کسی نے کہا رابعہ جو تو اتنی عبادت کرتی ہے تو شیطان تجھے بہت ستاتا ہوگا، الجھاتا ہوگا۔ تو رابعہ نے کہا یار مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے تو میں دوسروں کی طرف توجہ کیوں کروں؟ تو میں نے کہا کہ میلاد کا موقع ہے، میلاد کا موقع، اب یار کی طرف ہی توجہ لگا دے، یار سے ہی پیار کرے۔ اب ہمیں تو کسی سے نفرت کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف محبت ہے محبوب کی۔ اللہ اسی محبت میں جو ہے وہ زندگی گزار دے۔ بہرحال لیکن محبوب کا جو دشمن ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اس سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے توجہ کرے، میں نے گھونگا محمد عربی کے گلے میں ڈال دیا، ان کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اللہ اکبر، جس پر خدا کی نظر ہر وقت ہوتی ہے اس کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ خدا کبھی کہتے لعمرہ کا میرے محبوب تیری جان کی قسم، اللہ نے کبھی کسی کی جان کی قسم نہیں یاد کی۔ ایک آمنہ کا لال ہے، خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم۔ اللہ اگر اس جملے پر ذرا توجہ بھی تو کرے، تیری جان کی قسم، یہ جو تیری جان کی قسم ہے نا، ہر ایک کی جان کی قسم نہیں کھاتی۔ سپڑو اور لڈو پھڈو ایرے گہرے کی جان کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم، ارے جس نے پتھروں میں بھی جان پیدا کی ہے، جب وہ خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کی جان کی شان کیا ہے، کہ خدا جس کی جان کی قسم یاد کرے۔ محبوب تیری جان کی قسم، خدا کا انداز محبت بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت ہم خدا کی سنت پہ عمل کرنے لگتے ہیں جب محمد رسول اللہ سے پیار کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ خدا جیسا کام کوئی کر نہیں سکتا۔ اس نے مچھر بنایا، ہوائی جہاز بنانے والے مچھر نہیں بنا سکتے، لیکن خدا نے ایک کام آسان کر دیا، میرے جیسا تم بھی کر سکتے ہو، حالانکہ میرے برابر نہیں کر سکتے ہو لیکن میرے جیسا کر سکتے ہو۔ بس کتنی بات ہے کہ میں پیار کرتا ہوں آمنہ کے لال سے تو تم بھی پیار کرو۔ اللہ اکبر، گویا کہ خدا کی سنت پہ عمل کرو۔ وہ خدا ہو کر کہتا ہے تیری جان کی قسم میرے محبوب۔ ارے کبھی تو کہتا ہے تو جس زمین پہ چلتا ہے، تیرے نقش پا جس زمین پہ پڑتے ہیں، اس تیرے نقش پا جس زمین پہ پڑتے ہیں اس زمین کی قسم۔ یہ تو بات انشاءاللہ ہوگی، لیکن بات عرض کر رہا تھا، گھونگا میں نے ان کے گلے میں لٹکایا کسی کی نظر نہ لگے، اور ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی، اور آمنہ کا لال
گویا کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کا محافظ بن کر کے چلا. ذرا توجہ کریں, 5 سال کے ننھے اور معصوم ہاتھوں میں جب وہ لاٹھی ہوگی اور حضور علیہ السلام بکریوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے تو اس وقت کا منظر کیا ہے؟ اے بکریوں, تم نے کیسا مقدر پایا. فقیر کا ایک شعر ہے کہ وہ مجھ کو لے کے جاتے روز کاش صحرا میں, مجھ کو لے کے جاتے روز کاش صحرا میں, حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. میں نے بڑی تمنا کی ہے, ایک دن ایسے ہی تصور میں تھا, خیالات تھے کہ میں انسان کیوں بن کر آیا, کاش کہ میں انسان نہ ہوتا, حضور کے دور میں ہوتا. تو ایک دن میں نے اس کو, میری اپنی قلبی واردات کو, ایسے ہی دیوانگی کو میں نے سوچا کہ ذرا قید کر لوں. تو پھر یہ بات آیا کہ کیا کہا ہے وہ, خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا. تو یہ, اور پھر ایک دن پھر میں نے سوچا اگر ان کے دور میں پیدا ہوتا تو کیا کرتا. تو پھر کہا کہ وہ کبھی نکیل کی, کبھی سواری کی ان کی نکیل تھام کے میں, کبھی سواری کی ان کی نکیل تھام کے میں مدینے پاک کی گلیوں میں پھر رہا ہوتا. اگر یہ شہادت ملتی تو حضور کی جو سواری ہوتی نا, اس کی نکیل پکڑ کر میں گھومتا رہتا. اور اسی طرح کی بڑی تمنائیں کی ہے, وہ انشاءاللہ کبھی آپ یہ نعت خواں ذات سے, ہاں سبحان اللہ, وہ ایک شعر بھی یہ کہا ہے کہ دیکھ کر مجھ کو وہ زینتیں کرتے نبی پاک کا, میں کاش آئینہ ہوتا. مجھے یاد نہیں رہتے شعر, بہرحال آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے, آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. اور مجھے یہ شعر بہت پسند ہے کہ وہ کاش آنکھوں ہی میں مجھ کو رکھ لیتے, وہ کاش آنکھوں ہی میں مجھ کو رکھ لیتے نبی پاک کا, نبی چشمے سرمے چشم بن گیا ہوتا, سرمے چشم بن گیا ہوتا. اس طرح کی بہت تمنائیں کی ہیں. انشاءاللہ وہ آپ یہ لوگ بیان کرتے ہیں, اس سے نعت پڑھتے ہیں, سن سکتے ہیں. تو بہت بہت تصورات آتے ہیں. کتنی خوش نصیب حلیمہ کی بکریاں کہ جو آگے آگے چل رہی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے لاٹھی لے کر آمنہ کا لال چل رہا ہے, اور 5 سال کی عمر ہے. اب حلیمہ کہتی ہے کہ میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ 5 سال کا پیغمبر, وہ معصوم نبی, جب وہ لاٹھی لے کر 5 سال کی عمر میں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چل رہے تھے تو وہ جہاں قدم رکھتے وہاں ہریالی ہریالی ہو جاتی, وہاں ہری ہری ہریالی ہو جاتی. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہے پھر کیا ہوتا, کہتی ہے کہ جب چرواہے بکریاں چراتے ہیں تو چرواہے بکریاں چراتے تو بکریاں سبزہ دیکھ کر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, تو وہ ڈنڈا لے کے کہتے ہیں ادھر 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 ادھر, وہ مخصوص انداز میں کہتے ہیں نا. لیکن اس وقت جب حضور بکریاں لے کر کے گئے تو بکریاں کبھی بکھرتی نہیں تھی, وہ حضور کے ارد گرد ہی چرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بکریوں کے لیے تو اب غذا سے بہتر دیدار یار کی بات تھی نا, محبوب کے دیدار کی بات تھی نا. خدا کی قسم کہتی ہے حلیمہ دائی کہتی ہے کہ بکریاں میرے نبی کی پیشانی کو چوم لیا کرتی تھی, پیشانی چومتی, کبھی قدم چومتی. کہتی ہے حلیمہ دائی کہ جب یہ 5 سال کا پیغمبر معصوم نبی جب وہ لاٹھی لے کر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتا تو پتھروں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا بیٹا عبداللہ اور شیما روزانہ آ کر کے مجھے رپورٹ دیتے. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حلیمہ کی بیٹی شیما جو ہے وہ لے کر چلی گئی خوب کڑاکے کی دھوپ میں. تو حلیمہ غصے میں آ گئی, اور حلیمہ اللہ اکبر, حلیمہ نے اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کیا حلیمہ نے. اسی لیے آج حلیمہ عنوان بن گئی ہے, آج حلیمہ عنوان بن گئی ہے. کیوں کہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کیا ہے. بچے دھوپ میں جائے کوئی پرواہ نہیں, حضور کو دھوپ میں لے کے چلی گئی شیما, ڈھونڈتے ہوئے پہنچی, اور شیما تو میرے بچے کو دھوپ میں لے کر آئی. شیما نے مسکرا کے کہا امی تمہیں پتا نہیں ہے کہ
کہ جب یہ دھوپ میں آتا ہے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کر لیا کرتا ہے. حضور کی 5 سال کی عمر ہے, 5 سال کی عمر شریف ہے میرے نبی کی. اللہ اکبر. کہتی ہے کہ ان کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے, ان کو دھوپ نہیں لگتی. حلیمہ کہتی ہے کچھ دن ایسا ہوا, حضور بیمار ہو گئے, طبیعت ٹھیک, حضور بیمار ہو گئے. حضور بیمار ہوئے تو میں نے کہا آپ ابھی جنگل نہیں جائیں گے, اور جب تک کہ طبیعت آپ کی اپنے معمول پہ نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ نے جنگل نہیں جانا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے امی میں نہیں جاؤں گا. حضور 5 سال کے. پھر کیا ہوا, 1-2 دن جنگل حضور نہیں گئے تو عبداللہ دوڑ کر کے آئے, کہنے لگے امی امی غضب ہو گیا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہماری ایک بکری کو بھیڑیے اٹھا لے گئے, بھیڑیے لوگ ہماری بکری کو اٹھا لے گئے. حضور لیٹے ہوئے تھے بستر پہ, اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا میری امی کی بکری کو کون لے جا سکتا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گیا. چلو تو قربان جائیں. 5 سال کے بچے بھی اتنی ہمت کی بات کرتے ہیں. ارے جو بھیڑیے کا نام سن کر کے سو جائیں, آنکھیں بند کر کے دبک جائیں, وہ بچے ہوتے ہیں نا, بچے ہوتے ہیں. ارے بچے بھیڑیے کا نام سن کے کیا دبکتے ہیں, اچھے بھی دبکتے ہیں بھیڑیوں کا نام سن کر کے. اور بھیڑیا جنگل میں سامنے آ جائے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا میلاد کی محفل میں, اگر کہتا تو ایسا کہتا کہ بھیڑیوں کو دیکھ کر کے اچھوں کے وضو نہیں غسل بھی ٹوٹ جاتے ہیں, بھیڑیے وہ ہوتے ہیں. لیکن کہنا نہیں ہے مجھے, کیونکہ مجھے حضور کا میلاد, حضور کا بچپن بیان کرنا ہے. تو بھیڑیے وہ ہوتے یار. اور 5 سال کے پیغمبر کہنے چل تو میری ماں کی بکری کون لے کر کے گیا؟ حلیمہ کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد, وہ بھیڑیے جانور ہوتے, انسان کو کھا جاتے. تو امی کا کوئی بات نہیں, چلیے تو صحیح چلے. اور پھر عبداللہ اور حارث اور شیمہ اور حلیمہ سب چلے. حضور ننھے پیغمبر جنگل میں گئے, ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے منہ اقدس پر, دہنے پاک پر معصوم ہاتھ رکھ کے کہا او بھیڑیو, میری امی کی بکری کون لے گیا ہے, ذرا واپس لاؤ. قربان جائیں 5 سال کی عمر میں علم یہ ہے. ارے بھیڑیے جاتے ہیں تو سجا کر کے نہیں رکھتے, بھیڑیے بکری کو لے جاتے تو سجا کر نہیں رکھتے. بھائی آپ لوگ ڈسکوری پر بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ جانور وہ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں, آپ کی معلومات میں ہیں. ایسا نہیں کہ میں جنگل کی بات کر کے آپ کو بیوقوف بنا دوں. ایسا تو ہے نا کہ چلو شہر میں جو دکھتا ہے اس میں سچی بات کرنے, لیکن مالیگاؤں والے تو جنگل جاتے ہی نہیں ہے. ارے جنگل نہیں جانتے, انٹرنیٹ کے جنگل نے آج سارے جنگلات کو بے نقاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو بھیڑیے جو ہے وہ بکری کو سجا کر کے لینے رکھنے کے لیے نہیں جاتے. ادھر ہاتھ آیا شکار, ادھر اٹھا کر کے کھا لیا. ان کے یہاں اس دور پہ ان کے فریج کا تصور کوئی ہے کہ سنبھال کر کے رکھیں گے؟ اور اس دور میں تو فریج بھی پیدا نہیں ہوئی تھی نا. تو اگر کوئی کہتا کہ چلو ٹھیک ہے کہ چند بھیڑیے لے گئے تو کہا کہ آج ناشتہ کر لیا, پیٹ بھر گیا, دوپہریا بھی ہو گیا, کل دیکھیں گے. لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے. بھیڑیے ادھر لے گئے, ادھر چٹ کر گئے, وہ رکھتے کب ہیں؟ لیکن یہ حضور کی شان ہے 5 سال کی عمر میں, میرے نبی کا مبارک بچپن. او بھیڑیوں میری امی کی بکری واپس کرو. یعنی حضور بتا رہے ہیں بکری کھائی نہیں گئی ہے, بکری رکھی گئی ہے, بکری رکھی گئی ہے, میری امی کی بکری واپس کرو. یہ چیز تو شیمہ کے لیے, عبداللہ کے لیے, حارث کے لیے, اہل حوازن کے لیے حیرت کی بات تھی نا کہ بھیڑیوں سے بھی بکری منگائی جا سکتی ہے. لیکن جیسے حضور نے یہ بات کہی, یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ بھیڑیے بکری لے کر کے آئے تو حضور نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری امی کی بکری لے جانے کی؟ اور بھیڑیوں نے زبان حال سے کہا او جانے عالم, جانے جہاں, جانے کائنات, روح کائنات, آپ آتے تھے بکریاں چرانے کے لیے, اسی بہانے ہم آپ کا دیدار کر لیا کرتے تھے. جب آپ آئے نہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ نبی کی امی کی بکری اٹھا کے لے جائیں. حضور بکری چھڑانے کے لیے تشریف لائیں گے, اسی بہانے حلیمہ کا بھی کام ہو جائے گا اور اپنا بھی کام ہو جائے گا. حضور کا, میرے نبی کا بچپن. بس ایک بات اور سن لے, ایک بات اور سن لے. ایک دن حضور بکریاں چرا رہے تھے, ایسے میں کچھ ڈاکو آ گئے, ڈاکو آ گئے. اور ڈاکو آنے کے بعد اللہ اکبر, وہ حلیمہ کی اور جتنے اس علاقے کے لوگ تھے سب کی بکریاں جمع کر, چلو سب بکریاں جمع کر لی. جتنے چروائے تھے سب بھاگ گئے. عبداللہ بھی, حلیمہ کا بیٹا, بھاگا. شیمہ بھی چلی گئی. اور حضور تنہا 5 سال کے پیغمبر کھڑے رہے, منظر دیکھتے رہے. جب وہ سب بکریاں اکٹھا کر چکے, حضور نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صاحبزادے یہ بکریاں ہم ڈاکو لوگ ہیں, یہ لوٹ کے لے جائیں گے. دیکھا نہیں سب بھاگ گئے. حضور نے کہا کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا مال کیسے لے جا سکتے ہو؟ چلو چل کے پہلے ان سے اجازت لو, اگر وہ اجازت دے تو لے جاؤ. وہ ہنسنے لگے.
ارے ڈاکو لوگ بھی کسی کی اجازت سے لے جاتے ہیں؟ ہم ایسے ہی لے جاتے ہیں، ہٹو راستہ چھوڑو ہمارا۔ حضور کھڑے ہو گئے، میں نہیں جانے دوں گا بکریوں کو، اس میں میری امی کی بکریاں بھی شامل ہے، اور اگر میری امی کی بکریاں لے جانا ہے تو پہلے مجھے مارو، قتل کرو، اس کے بعد لے جانا، میرے ہوتے ہوئے تم میری امی کی بکری نہیں لے جا سکتے۔ 5 سال میں نبی کی بہادری یہ ہے، ڈاکوؤں کے سامنے کھڑے ہیں سینہ تان کے، نہیں لے جانے دوں گا بکریاں، اور میری امی کی بکریاں لے جانا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ ڈاکو آیا، آپ کی ہمت پر حیران رہا، اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا شہزادے بڑی ہمت کی بات کرتے ہو، کہاں کے ہو؟ کہا مکے کا رہنے والا ہوں۔ کس خاندان سے ہو؟ کہا عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ عبد المطلب کو پورا عرب جانتا تھا، اس نے ہنس کے کہا سردار کے گھر والوں کو، سردار والوں کو، سردار کے گھر والوں کو ایسے ہی ہمت والا اور حوصلے والا ہونا چاہیے۔ آپ کی ہمت دیکھ کر ہم بکریاں چھوڑ جا رہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہے۔ ڈاکو کہتا ہے، ڈاکو، ڈاکو کہہ رہا ہے۔ حضور کی ہمت، بہادری دیکھ کر کے، نام سن کر کے ڈاکو کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اے محمد آپ کی بہادری دیکھ کر، آپ کا نام سن کر، آپ کا حسن دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں صرف اہل طائف نہیں، جب آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی تو پوری دنیا کے انسان آپ پہ فخر کریں گے۔ یہ ڈاکو کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پر ساری دنیا کے انسان فخر کریں گے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بات اس صورت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی تو شروعات ہے نا بچپنے کی، ابھی 12 سال تک کے بچپنا بیان ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔